بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آم کی بات شروع کی ہے۔ آم کی ابتداً ہم نے پڑھا کہ آم کی دو قسمیں ہیں، عام مخصوص البعض اور عام غیر مخصوص البعض۔ عام مخصوص البعض وہ ہے کہ وہ اعتبار وضع لفظ جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے بعض کی تخصیص کر دی جائے، بعض کو خاص کر دیا جائے، حکم سے خارج کر دیا جائے۔ اور عام غیر مخصوص البعض یہ ہے کہ باعتبار وضع لفظ جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے کسی کی تخصیص نہ کی جائے۔ اور عام غیر مخصوص البعض جو ہے اس کا حکم ہم نے پڑھا تھا کہ یہ خاص کی طرح اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر اس کے مقابلہ میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو جمع و تطبیق کی کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں پر عمل ہو سکے، خبر واحد پر بھی اور عام پر بھی، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں جمع و تطبیق ممکن تو پھر خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور عام پر عمل کیا جاتا ہے۔ عام غیر مخصوص الفاظ کی بات ہو رہی ہے۔ عام، ہاں جی، کتاب اللہ کا جو عام ہے، کتاب اللہ کا جو عام ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب ہم ایک مثال پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال آپ فرماتے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا کہ پڑھو جو تمہیں آسان لگے قرآن میں سے، قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھو۔ نماز کا حکم بیان ہو رہا ہے، نماز کے اندر قرات کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ جب قرات کرنی ہے تو فرمایا جا رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو تمہیں قرآن میں سے آسان لگتا ہے اس کی قرات کرو، وہ پڑھو، وہ تلاوت کرو۔ اب قرات کے حوالہ سے ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی نے وہ سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑا یا بھولے سے چھوٹ گئی، وہ چونکہ فرض تھی تو اب چونکہ فرض نہ ادا ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ امام شافعی، ٹھیک ہے جی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موقف دونوں کا سامنے آ گیا۔ امام شافعی کا موقف ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو فرض جانتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے۔ اب امام شافعی کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز جو ہے یہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، لا صلاۃ نہیں ہے نماز الا مگر بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، یہ ان کی دلیل ہے امام شافعی کی۔ احناف فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس میں جو ما ہے یہ ما عام ہے، ما عام ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قرات کرو ما تیسر، جو تمہیں آسان لگے، جو تمہیں میسر ہو، آسان لگے قرآن میں سے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں آسان لگتا ہے اس کی قرات کرو، اور آپ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے عام پر گویا کہ ایک قید لگا رہے ہیں، تخصیص کر رہے ہیں کہ فاتحہ ہی پڑھنا فرض ہے، وہ عام ہے اور آپ اس کو خاص کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، تو آپ کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات کی؟ اب یہ ان کی دلیل ہے، وہ ان کی دلیل ہو گئی۔ امام شافعی کی دلیل کیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ فرماتے ہیں کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ میں یہ جو ما ہے یہ ما عموم پر دلالت کرتا ہے، تو اگر آپ کی بات مان لی جائے تو ما کا عموم جو ہے یہ فوت ہو جائے گا، ما کا عموم باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تخصیص ہو جائے گی سورہ فاتحہ کے ساتھ، خاص کر دیں گے آپ کے سورہ فاتحہ ہی پڑھنا فرض ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں آسان لگتا ہے وہ پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے، حکم کیا ہے عام غیر مخصوص البعض کا، کہ ان میں جمع و تطبیق کی کوشش کرتے ہیں اگر کتاب اللہ کے عام کے مقابلہ میں خبر واحد یا قیاس آ جائے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو احناف نے اس میں تطبیق کی ہے، احناف نے اس میں تطبیق کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کا جو عام ہے نا، اس اعتبار سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو تمہیں آسان لگے وہ تلاوت کرو، قرات کرو نماز میں، تو اس اعتبار سے ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ نماز میں مطلق قرات جو ہے یہ فرض ہے، مطلق
یعنی آپ جو بھی پڑھتے ہیں، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں جہاں سے بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا وہ قرات والا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ حدیث ہے، آپ خبر واحد کو لے کر آئے تو ہم اس حدیث کی بنا پر سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیتے ہیں، یعنی مطلقاً قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ کو ہم فرض قرار نہیں دیتے۔ فرض مانیں گے تو کتاب اللہ کا عموم جو ہے یہ فوت ہو جائے گا۔ مطلقاً قرات کتاب اللہ پر عمل کرتے ہوئے ہم فرض قرار دیتے ہیں، اور خبر واحد کے ذریعے آپ جو حدیث لے کر آئے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کے تحت ہم سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ دونوں پر عمل ممکن ہے تو ہم دونوں پر ہی عمل کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو آپ کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اس میں نفی جو ہے نا کہ نماز نہیں ہوتی، نفی ہے نا، اس میں نفی نفس نماز کی نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی ہے کہ نماز کامل نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ نماز ہوتی نہیں ہے فاتحہ کے بغیر، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس میں نفی کمال کی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ، لیکن نماز کامل نہیں ہوتی، لا صلاۃ کاملۃ، نماز کامل نہیں ہوتی مگر فاتحہ کے ساتھ، یعنی فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، ہو تو جاتی ہے لیکن کامل نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اس پر ہم آپ کو دلیل بھی دیتے ہیں کہ یہاں پر لا جو ہے یہ نفی کمال پر دلالت کر رہا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ لا صلاۃ نہیں نماز لجار المسجد، مسجد کے پڑوسی کی، الا مگر فی المسجد مسجد میں، یعنی اس کے گھر نماز نہیں ہوتی، پڑوسی جو ہے مسجد کا اس کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سب کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ نہیں مراد کہ اس کے گھر میں اگر وہ نماز پڑھے تو نماز ہوتی نہیں ہے، بلکہ اس میں نفی کمال ہے، کمال کی نفی ہے کہ اس کی نماز اگر وہ مسجد میں آ کر ادا نہیں کرتا، اپنے گھر میں ہی ادا کرتا ہے تو وہ نماز کامل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے محلے میں اس کے پڑوس میں مسجد موجود ہے، اس کو چاہیے تھا کہ نماز مسجد میں آ کر ادا کرتا۔ اور دوسری حدیث دیکھیں، فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ اس بندے کا ایمان نہیں، ایمان ہی کوئی نہیں کہ جو اپنے وعدے کا پکا نہیں، جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، اس کا ایمان کوئی نہیں۔ تو یہاں پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ اگر وعدہ توڑتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، ایسا نہیں۔ یہاں پر سارے مانتے ہیں کہ یہاں پر جو نفی ہے یہ کمال کی ہے کہ وہ بندہ کامل مومن نہیں، کہ جو بندہ وعدہ کر کے پھر وعدے کو پورا نہیں کرتا اور اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ تو جس طرح یہ دونوں روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، ان دونوں روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ یہاں پر جو نفی ہے یہ نفس نفی نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو حدیث آپ لے کر آئے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اس میں بھی نفی جو ہے یہ عین نماز کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی ہے۔ فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز فاتحہ کے بغیر کامل نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو پھر واجب الادا ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی نماز۔ اور اگر بندہ بھولے سے چھوڑ دیتا ہے، شفافی کے نزدیک اگر بھولے سے چھوڑ دے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز ہوگی نہیں چونکہ فرض تھی، ٹھیک ہے۔ حناف کے نزدیک چونکہ واجب ہے، تو اب اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر تو نماز نہیں